اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ عزت والا، حکمت والا، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے، دھرم ہے وہ اللہ کے یہاں اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ اللہ کے یہاں کوئی بھی دھرم، کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہے۔ بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے، اور پھوٹ میں نہ پڑے کتابی مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا اپنے دلوں کی جلن سے، اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب نازل فرمائی؟ جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے۔ تو اس کا شان نزول بتا رہے ہیں کہ شام کے علماء یہود میں سے دو عالم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے مدینہ منورہ کو دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی یہی صفت ہے۔ یعنی یہود کے دو عالم گزر رہے تھے، اور جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو مدینہ شہر کو دیکھتے ہی انہوں نے پہچان لیا، عالم تھے، کتاب جو ہے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ آخری نبی جو آئیں گے تو ان کے شہر کی کیا کیا خوبیاں ہوں گی۔ وہ تمام خوبیاں انہوں نے مدینہ منورہ میں پائیں تو کہنے لگے کہ مدینہ منورہ میں یہ وہ تمام صفتیں موجود ہیں جو نبی آخر الزماں کے شہر کی ہیں۔ جب آستانہ اقدس پر حاضر ہوئے تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی شکل مبارک اور اخلاق کریمانہ کو توریت کے مطابق دیکھ کر حضور علیہ السلام کو پہچان لیا۔ جب سرکار سے مقابلہ ہوا آمنا سامنا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کی صورت کو دیکھ کر اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر انہوں نے پہچان لیا، کیونکہ توریت میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا، جیسے سرکار کا چہرہ تھا، جیسے سرکار کے اخلاق تھے توریت میں وہی بیان کیے گئے تھے۔ تو آپ نے دیکھتے ہی ان دونوں یہودیوں نے پہچان لیا کہ یہی آخری نبی ہیں، اور عرض کیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ پھر عرض کیا کیا آپ احمد بھی ہیں؟ فرمایا ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کرنے لگے ہم ایک سوال پیش کرتے ہیں، اگر آپ نے اس کا ٹھیک جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو وہ سوال کیا کیا؟ سوال کرنے لگے کہ فرمائیے کہ کتاب اللہ میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ یہ سوال کیا کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ اس کا جواب جو ہے اگر نبی ہے تو نبی ہی دے گا،
اور ان کی تورات میں لکھا ہوا تھا کہ اس کا جواب نبی دے گا۔ سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، یعنی اللہ کے رسول سے سوال کیا اور جبریل علیہ السلام جو ہے فوراً تشریف لے آئے اور قرآن کی یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی سب سے بڑی گواہی اللہ ہی کی ہے، اللہ سے بڑی گواہی کسی کی نہیں ہے کتاب اللہ میں۔ سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جسے سن کر وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ غرض کہ یہ لوگ کہیں سے آئے تھے اور کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایمان و عرفان بھی مل گیا اور صحابیت بھی میسر ہو گئی۔ یہ ہے اللہ کی دین کہ کہیں سے آ رہے تھے کہیں جا رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے بھی نواز دیا اور اللہ کے رسول کے صحابی بھی بن گئے۔ حقانیت اسلام اس آیت کریمہ میں آیا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ تو دنیا کی ہر قوم اپنے دین کو حق جانتی ہے، جتنی قومیں ہیں وہ سب یہی کہیں گے کہ ہمارا دین سچا ہے نہیں؟ ہر قوم یہی تو کہتی ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ تو سب یہی کہتے ہیں، جو آتا ہے وہ کہتا ہے ہمارا دھرم ہی سچا ہے، ہم ہی لوگ جو ہے جنت میں جائیں گے، دوسرے ادیان کو باطل۔ مگر سچ یہ ہے کہ دین اسلام ہی حق ہے، اس کے سوا تمام دین باطل۔ اس کے عقلی و نقلی دونوں دلائل موجود ہیں، یعنی دین اسلام ہی سچا دین ہے۔ یہ نقلی اعتبار سے بھی، یعنی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور اگر آدمی عقل پہ غور ڈالے تب بھی اس کے سمجھ میں آ جائے گا کہ دین اسلام ہی سچا دین ہے۔ دونوں دلائل اسی طرف اشارہ کرتے ہیں، عقلی و نقلی دونوں دلائل موجود ہیں۔ چونکہ آج کل اسلام کے بعض دعوے دار نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہر دین میں رہ کر انسان تقوی اختیار کر لیتا ہے، جیسے ابوالکلام آزاد وغیرہ۔ اس لیے ہم پہلے حقانیت اسلام پر نقلی دلائل عرض کرتے ہیں، پھر عقلی۔ رب تعالیٰ قبول فرمائے اور اپنے بندوں کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے نقلی دلیل کہہ رہے ہیں، دیکھو اگر ایک محبوب کے چند عاشق ہوں اور ہر ایک کا دعویٰ یہ ہو کہ محبوب مجھ سے ہی راضی ہے، یعنی چند عاشق ہوں ایک محبوب سے کہ اور ہر کوئی یہ کہے کہ صاحب وہ مجھ سے راضی ہے، وہ مجھ سے راضی ہے، تو کیسے پتہ لگایا جائے گا کہ محبوب کس سے راضی ہے؟ تو اس کے فیصلے کی بہتر صورت یہی ہے کہ خود محبوب سے پوچھ لیا جائے کہ تو کس سے راضی ہے، یعنی بس یہی ایک صورت بچے گی کہ جس کے سب عاشق ہیں اس سے ہی پوچھ لیا جائے کہ بتا تو کس سے محبت کرتا ہے، تو کس سے راضی ہے۔ اس کے بیان کے بعد کسی کو جھگڑنے کا حق نہیں، صرف رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دین اختیار کیا جاتا ہے۔ ہر دین والا یہی سمجھے ہوئے ہے کہ رب تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، ہر دین والا یہی کہتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے راضی ہے، چاہے وہ اللہ کہیں یا ایشور کہیں، کچھ بھی کہیں، مقصد ان سے ہے دنیا کا بنانے والا، کہ دنیا کا بنانے والا جو ہے وہ ہم سے راضی ہے، تو وہ چاہے نام بدل کر اس کا کچھ بھی کہیں، رب تعالیٰ مجھ سے راضی ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ رب تعالیٰ سے پوچھ لیا جائے کہ تو کس سے خوش ہے، تو رب تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ تم جھگڑتے کیوں ہو، تم نے ہمیں راضی کرنے کے لیے دین اختیار کیا ہے، ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا پیارا دین صرف اسلام ہے۔ تو یہ نقلی دلیل ہو گئی، اللہ نے خود بتا دیا کہ جھگڑو مت، اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو صرف ایک دین، دین اسلام پر آ جاؤ، یہی وہ دین ہے جس سے تم مجھے راضی کر سکتے ہو۔ مشکات میں بحوالہ احمد و بحقی روایت ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہود کی بعض باتیں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت عمر نے سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ یہودیوں کی بہت سی باتیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں،
کیا انہیں ہم لکھ لیا کریں؟ یعنی وہ جو باتیں بتاتے ہیں توریت سے، انجیل سے، اپنی کتابوں سے، ہم ان کو لکھ لیا کریں؟ سرکار نے فرمایا کیا تمہیں یہود اور نصارہ کی طرح اپنے قرآن پر اعتماد نہیں ہے؟ تم توریت اور انجیل کی طرف جا رہے ہو، کیا تمہیں اپنے قرآن پر اعتماد نہیں ہے؟ میں تمہارے پاس صاف اور روشن دین لے کر آیا ہوں۔ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں ہماری اطاعت کرنی پڑتی۔ اس وقت یہ ایک دم جلال میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے، جن کی توریت کی تم جو ہے بات کر رہے ہو، اگر جو ہے آج موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو انہیں بھی ہماری اطاعت کرنا پڑتی۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ گزشتہ آسمانی دین اب قابل عمل نہیں۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ جتنے دین آئے ہیں جو آسمانی ہیں، اللہ ہی نے بھیجے تھے، وہ دین بھی اب قابل عمل نہیں رہے، ان پہ بھی عمل نہیں ہوگا، عمل ہوگا تو دین اسلام پر ہی ہوگا۔ اس سے یہ جو ہے نقلی دلائل سب پیش کیے جا رہے ہیں۔ آسمانی دین اب قابل عمل نہیں، اور نہ ان میں ہدایت ہے، چے جائے کہ شیطانی دین۔ جب آسمانی دین جو اللہ نے بھیجے تھے، جنہیں نبی لے کر آئے تھے، جب وہ قابل قبول نہیں ہیں تو پھر شیطانی دین کیسے قابل قبول ہو جائیں گے، جن کو اللہ نے بھیجا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ شیطانوں کی من گھڑت بنے ہوئے دین ہیں۔ شیطانی ادیان زمین پر بہت سے کلمے پڑے گئے، ہر دین والے نبی کا کلمہ علیحدہ تھا، مگر بعد موت اور قیامت میں ساری امتیں تو کیا، ان کے نبی بھی محمدی کلمہ ہی پڑھیں گے۔ سارے کلمے ختم ہو کر صرف ایک کلمے پر سب اٹھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ کوئی کلمہ نہیں ہوگا، تمام امتی یہ کلمہ پڑھیں گے، تمام نبی یہی کلمہ پڑھیں گے۔ حساب قبر میں صرف ہمارے رسول کا نام ہی پوچھا جاتا ہے، اور اسلام ہی کا سوال ہوتا ہے۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو دینی الاسلام، اس کا جواب یہی ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، ان شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ حضور سے پہلے حساب قبر تھا ہی نہیں، یہ بھی سمجھ لو، سرکار سے پہلے حساب قبر ہی نہیں تھا۔ یہ تو سرکار کی شان دکھانے کے لیے حساب قبر رکھا گیا ہے کہ دیکھ لو قبر میں بھی تمہیں ان کی ضرورت پڑے گی، ان سے تم بچ کر کہیں نہیں جاؤ گے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو سرکار کو چھوڑ کے رب تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب قبر پہلے نہیں رکھا، لیکن جب اپنے محبوب کو نازل جو ہے دنیا میں بھیجا تو حساب قبر رکھا، اور سرکار کا نام اس میں شامل فرمایا کہ ان کے بارے میں بھی بتاؤ۔ صرف یہ کہنے سے نہیں چھوٹو گے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا تھا، میں اللہ کرتا تھا، کہنا پڑے گا کہ ان کو میں اللہ کا رسول جانتا تھا۔ اور کیسا جانتا تھا؟ ایسا اعلیٰ حضرت کی زبانی کہ انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ تو ایسا جاننے ماننے والا ہی جو ہے وہی کامیاب ہوگا۔ تو حضور سے پہلے حساب قبر ہی نہ تھا، یہ قانون حضور کے زمانے سے بنا۔ معراج میں سارے رسولوں نے اسلامی و محمدی نماز ہی پڑھی، حالانکہ ان کی نمازیں الگ تھیں، لیکن معراج میں جب سرکار نے نماز پڑھائی تو تمام نبیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہی نماز پڑھی۔ یہ ہو گئے نقلی دلائل۔ عقلی دلائل کے بارے میں مفتی احمد یار خان جنہوں نے یہ تفصیل لکھی ہے، یہ کہتے ہیں ایک بار چندوسی ضلع مراد آباد میں مذہب کانفرنس ہوئی، جس میں تمام مذہب کے لوگ بلائے گئے۔ مذہب کانفرنس تھی، اس میں سبھی کو بلایا گیا تھا، جتنے مذہب کے عالم ہیں وہ سب آئیں، جس میں عیسائی، آریہ، ہندو اور مسلمانوں کی طرف سے میں مدعو تھا۔ کہتے ہیں مفتی احمد یار خان کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے میں گیا تھا، ہر ایک نے اپنے مذہب کے اصول بیان کیے۔ عیسائیوں نے کہا کہ ہمارے مذہب کی اصل محبت ہے، شاشتی ہندو بولے ہمارے مذہب کی بنیاد ہمہ اس پر ہے کہ ہر چیز میں رب کا جمال دیکھیں، ہماری تو بنیاد اس پر ہے جس چیز کو دیکھو اسے خدا مان لو، بس اسی میں خدا ہے، ہر چیز میں خدا ہے، ان کا ماننا یہ ہے۔ تو بولے ہماری تو اس پر ہے۔ ہم نے کہا، تو مفتی احمد یار خان کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اسلام کی بنیاد اصول توحید، رسالت اور آسمانی کتاب پر ہے۔
تین چیزیں، اصول توحید، رسالت اور آسمانی کتاب۔ کہتے ہیں پھر میں نے کہا جسم میں دل ایک، ملک میں بادشاہ ایک، آسمان میں سورج ایک، تو چاہیے کہ خلق کا خالق بھی ایک ہو۔ پھر مخلوق اور خالق کے درمیان اپنے واسطے کی ضرورت ہے کہ مخلوق اور خالق کے درمیان ایک واسطہ چاہیے جو رب سے فیض لے سکے اور ہم کو دے سکے، ایسا ایک چاہیے۔ پھر ہم میں سے ہو، تو جو واسطہ ایسا بنے وہ ہم میں ہی سے ہو۔ کیوں ہم میں سے ہو؟ وہ ہم میں سے ہو ہم سے کہہ سکے اس واسطے کا نام ہی نبی ہے۔ کہتے ہیں آگ، پانی اور خاک نبی نہیں ہو سکتے کہ ہم سے بول چال نہیں کر سکتے۔ تم آگ کو واسطہ بناؤ، پانی کو واسطہ بناؤ، ہوا کو واسطہ بناؤ، دریاؤں کو واسطہ بناؤ، پہاڑوں کو واسطہ بناؤ، یہ سب چیزیں واسطہ نہیں بن سکتی کہ یہ ہم سے کلام ہی نہیں کر سکتی۔ لہذا واسطہ وہ بنے گا جو ہم جیسا ہو۔ پھر ہم میں سے ہو ہم سے کہہ سکے اس واسطے کا نام نبی ہے۔ آگ، پانی اور خاک نبی نہیں ہو سکتے کہ ہم سے بول چال نہیں کر سکتے۔ کتاب اللہ کی پہچان یہ ہے کہ بندے سے اس کی مثل نہ بن سکے۔ انسانی صنعت اور ربانی صنعت میں یہی فرق ہے۔ قرآن کریم میں یہ صفت موجود ہے کہ اس کی مثل کسی سے نہ بن سکی۔ یہ اعلان کر دیا انہوں نے، قرآن میں ہی یہ طاقت موجود ہے، یہ صفت، کہ اور کتابیں دنیا میں آئیں، لوگوں نے اس کی مثل بنا ڈالی، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی آج تک نہ کوئی جو ہے مثل بنا سکتا ہے اور نہ قیامت تک بنا سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، بندے کی نہیں ہے۔ یہ تقریر کہتے ہیں اس جلسے میں میری بہت پسند کی گئی۔ مسافر پردیس میں ایسا ہوٹل تلاش کرتا ہے جس میں رہنے، سہنے، غذا، ہوا، پانی، پاخانہ، غسل خانہ وغیرہ کا اچھا انتظام ہو اور خرچ تھوڑا ہو۔ انسان دنیا میں پردیسی ہے، اسے ایسا دین چاہیے جس کے احکام آسان ہوں اور اس میں زندگی کا پورا انتظام ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ پورا انتظام ہو اور ثواب زیادہ۔ یہ خوبیاں اسلام کے سوا کسی دین میں نہیں ہیں۔ اسلام نے ماں کے پیٹ میں آنے کے وقت سے قبر میں جانے تک پورا انتظام کیا ہے، پوری زندگی کا پورا بتایا ہے کہ بیٹا تمہیں کیا کیا کرنا ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کا انتظام شریعت نے بتا دیا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی کس طرح گزارنا ہے۔ کوئی اور دین لاؤ ایسا جس میں اس طریقے کی باتیں بتائی گئی ہوں کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے بارے میں بتایا ہو کہ انسان کو کب کیسا کھانا ہے، کیسا پینا ہے، کیسا پہننا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے جاگنا ہے، کس کو دیکھنا ہے، کس کو نہیں دیکھنا ہے، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے۔ لاؤ ایسا دین کوئی۔ یہ دین صرف دین اسلام ہے جس نے ایک ایک چیز کے بارے میں جو ہے تفصیلی گفتگو کی ہے اور بتایا ہے کہ انسان جانوروں سے بالکل علیحدہ ہو جائے۔ انسان جانور نہیں ہے، انسان انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس کو اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے یہ بات اگر کسی نے بتائی ہے تو وہ صرف دین اسلام نے بتائی۔ زندگی کے ہر شعبے کو سنبھالا، بچے کو دودھ پلانا، دودھ چھڑانا، پرورش کرنا، تعلیم، روزگار، شادی بیاہ، خوشی غمی کے سارے احکام تفصیل وار بیان کر دیے۔ غریب و امیر، سلطان وزیر، تارک الدنیا اور عیالدار سب کے لیے قانون بنا دیے۔ دوسرے مذہبوں میں یہ بات نہیں، مسلمانوں کو قانون و آئین کی ضرورت نہیں، ان کے قوانین اسلام نے پہلے ہی بنا دیے ہیں، ان کو کسی قوانین کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو ہمیں کوئی قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پہلے ہی قانون بنا کر رکھ دیے، بس ہمیں ان پر عمل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسلام کے احکام نہایت آسان جن پر ہر شخص بے تکلف عمل کر سکے۔ چلیے کچھ اعلانات بھی کرنا ہے، وقت کم ہے۔